اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اکنامک سینکشنز کے بعد تھنگس ول ناٹ ریمین دا سیم بیکاز چائنا تو اس کی مخالفت کر رہا ہے, اپوز کر رہا ہے. اب کیا ہوگا بیکاز اب تو اٹس ناٹ بٹوین امریکہ اینڈ چائنا اونلی, اب تو یہ پوری دنیا پہ وہ سینکشنز لگانے کی باتیں کر رہا ہے امریکہ. اب کیا ہوگا جب چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے ان سینکشنز کو اور امریکہ کہے گا میں نے سینکشنز لگانی ہے. اور جو جن صاحب پہلے ہاف میں بات کر رہے تھے کہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, ظاہر ہے ایک تو ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, اور اس کے بعد اگر ایران کسی ایکسٹریم سچویشن میں چلا جاتا ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ہمیں بھی آئے گا, چاہے وہ اکنامک ہو چاہے وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے عادل بھائی, اور میں اس چیز سے مجھے اس چیز کا ادراک ہے, although I am not a military strategist, لیکن ایز اسٹوڈنٹ میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بارڈر کے اوپر ہندوستان کا ایک ہاسٹائل بارڈر ہے, افغانستان سے بھی کچھ حالات کشیدہ ہیں, اور ہم دوسرے طرف بھی اگر خدا نخواستہ کچھ حالات مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں تو we will feel the pressure. اور اس کو ریلیف کرنے کے لیے آف کورس ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ایک جیو اسٹریٹجک انداز میں ڈپلومسی کر رہے ہیں. دیکھو چائنا کا جہاں تک تعلق ہے عادل بھائی, ان کا جو اسٹائل آف ڈپلومسی ہے آپ جانتے ہیں اٹس ویری ڈفرینٹ. وہ اس طرح سے فور فرنٹ پہ آ کے کنفرنٹ نہیں کرتے کسی کو بھی. میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال جو سینکشنز کے حوالے سے ہے, اکنامک پریشر کے حوالے سے ہے, پرسنلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ورک نہیں کرنے والی, کیونکہ دیکھیے جب کبھی بھی آپ کہیں پہ بھی اکنامک پریشر لے کر آتے ہیں اس کے اثرات عوام پہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس جنگ کے آغاز میں چلے جائیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, ایون نیتن یاہو فار آل دیٹ ہی از ورتھ, وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایران کے عوام کو آزادی دلانا چاہتے ہیں اس رجیم سے. گویا وہ یہ ایک تاثر یا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے کہ عوام کے خلاف نہیں ہیں, وہ اس رجیم کے خلاف ہیں. تو اگر سینکشنز لگتی ہیں یا مزید اکنامک پریشر آتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ عوام پہ ہوگا نا, تو عوام تو مزید متنفر ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ایفرٹ لے رہے ہیں فیلڈ مارشل, یہ نہ صرف اس خطے میں امن کے لیے ضروری ہے بلکہ اٹ از گیونگ اے لائف لائن ٹو ڈپلومسی بوتھ فار دا یو ایس اینڈ فار ایران. آئی ہوپ کہ وہاں کے جو موجود ارباب اختیار ہیں واشنگٹن میں بھی اور تہران میں بھی, وہ بھی اس سچویشن کو سمجھیں اور وہ مذاکرات کی طرف آئیں, اور وہ اپنے ہی پریزیڈنٹ کی بات, یعنی ایران کے جو دوست ہیں وہ اپنے پریزیڈنٹ پشکیان کی بات کو ہی مان لیں اور یہ کہیں کہ یہ جو ایم او یو ہے یہ ہماری فورن پالیسی کا مظہر ہے. اسی میں وہ راستہ فراہم ہوتا ہے جس سے اس خطے میں امن ہوگا, ان کے لیے استحکام اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے کھلیں گے, اور امریکہ کے لیے بھی ایک آف ریمپ ملے گا جس کا ذکر ریسپیکٹڈ جنرل صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس میں ایشو ایک بڑا پرابلم تو یہ بھی ہے نا کہ ایک تو امریکہ میں بھی اس ڈیسیجن کے اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جس طرح اس کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ بھی سکسیزفل نہیں ہو سکی اس طریقے سے ایران کو لے کر, وہ سکسیس نہیں ملی انہیں. ظاہر ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ کا آپشن پچھلے 2-3 دہائیوں سے ان پر اس بات پر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے بوٹس آن گراؤنڈ, جہاں وہ گئے ہیں وہاں سچویشن اور ورسٹ ہوئی ہے. لیکن اب ایشو جو اکنامک چیلنجز ڈالنا چاہتا ہے, سینکشنز ڈالنا چاہتا ہے چائنا, امریکہ ایران کے اوپر, اس میں اگر چائنا اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلا گیا اور وہ اس کو فالو نہیں کرتا تو پھر باقی تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. پھر 90% تو ان کی ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہے. تو یہ پالیسی بھی امریکہ کی انفارچونیٹلی پھر کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے, فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام پہ بھی اگر اس کا اثر پڑا تو وہ جو نیریٹو امریکہ نے لیا تھا یا اسرائیل نے لیا تھا کہ بھئی ہم تو عوام کو یہاں آزادی دلانے کے لیے چاہتے ہیں, وہ بھی پھر عوام کے اندر ایک خیال پیدا ہوگا. کیونکہ 50% ویجز تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے امپلائیز کے جو ہے وہ ہو گئے ہیں, کم ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ڈیکیڈ. یہ بھی لگتا نہیں ہے کہ کام کرنے جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹجی جو ہے امریکہ کی کام کر سکتی ہے اس مسئلے پر, اور ایک عجیب سا اسٹیل میٹ ہو چکا ہے. احمد, آپ کے خیال میں اسٹریٹ آف ہرمز کی ریسٹوریشن کے لیے کیا ورکیبل سولوشن ہو سکتا ہے, اور جو ایران اور امریکہ کے لیے دونوں کے لیے ون ون سچویشن؟ اور پھر ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ چائنا تو پہلے ہی کہہ رہا ہے بھائی ہم نے آپ کی سینکشنز نہیں ماننے, تو امریکہ اس اکنامک اسٹریٹجی سے بھی کیا حاصل کر سکے گا جس طرح وہ ملٹری اسٹریٹجی سے اس طریقے سے اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکا؟ دیکھیں عادل بھائی, جب اسلام آباد کے اندر امریکن وائس پریزیڈنٹ اور ایرانین ڈیلیگیشن آیا تھا اس وقت سیز فائر تازہ ہوئی تھی, اور اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایرانین ڈیلیگیشن میں اکنامک ایکسپرٹس موجود تھے. اور تھرو آؤٹ ایران جب اس نیگوسیشن پروسیس میں آیا ہے, چاہے نیوکلیئر کی بات ہو چاہے اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہو, ایران ہر معاملے میں فلیکسیبل رہا ہے سوائے اکانومی.
اور اسٹریٹ آف ہارموز پہ بھی ایران کی جو سختی ہے یا فلیکسیبلٹی کا نہ ہونا ہے وہ اکنامک ریزنز کی وجہ سے ہے. سو ایک بات تو طے ہے کہ ایرانینز کے لیے جو ان کی اکنامک سینکشنز ہیں وہ ان کی ریڈ لائن ہے. جب آپ سیز فائر ہوا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ان کا بہت زیادہ ایمفیسس فروزن ایسٹس کے اوپر تھا اور اس چیز پہ تھا کہ امریکہ نے جو ڈیمیجز کی ہیں اس کے امریکہ پیسے دے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس ولنریبلٹی کو جانتے ہیں. سو بہت حد تک وہ جو سٹیٹمنٹس یہاں پہ سینکشنز کی جس فیروسٹی کے ساتھ دے رہے ہیں اس کا مقصد ایک تو ایران کو پریشرائز کرنا بھی ہے اور ایران کو ایک طرح سے آرم ٹویسٹ بھی کرنا ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر اپنی جو ڈپلومیٹک سپیس ہے امریکہ اس کو انکریز کر سکے. ریئلسٹکلی کیا سینکشنز اسی طریقے سے لگیں گی جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں؟ تو ریئلسٹک اوور ویو میں شاید وہ مشکل ہے. کیا ایران بالکل اس طریقے سے مان جائے گا جس سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ سینکشنز کو جس طریقے، تو وہ بھی مشکل ہے. سو یہاں پہ اگر اگلے سٹیپس کے اوپر جانا ہے تو اس میں امریکہ کا جو سینکشن والا یا اکنامک معاملات کو لے کے جو چیزیں ہیں ان میں ڈیفیکلٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. دوسری آپ نے چائنا کی بات کی. دیکھیں چائنا تو جب امریکہ نے اٹیک کیا ایران پہ چائنا تو اس اٹیک کو بھی انڈوس نہیں کرتا تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ چائنا اور امریکہ میں ڈس ایگریمنٹ آئیں گے، جس میں مڈل ایسٹ کے درمیان میں ایکٹرز میں ڈس ایگریمنٹ آئیں گے، لیکن وہ ڈس ایگریمنٹ سے ہو کر ہی آپ اگریمنٹ کی طرف آگے کی طرف لیکن اس میں ایک پرابلم ہے نا، اس میں ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ سے زیادہ مسئلہ ہے فائنینشیل اور اکنامک، کیونکہ چائنا کا بڑا ہیویلی ریلائنس ہے ایران کے آئل کے اوپر، یا جو ان کی ٹریڈ ہے وہ 90% چائنا کے ساتھ. سو یہ اس وقت اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی پوائنٹ آف ویو، یہاں تو اب بڑا سیریس ایشو کریٹ ہونے جا رہا ہے کہ امریکہ سینکشن لگانا چاہے گا، ایران اس کو مانے گا نہیں، سوری چائنا اس کو مانے گا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ ذرا بریف کامنٹ کیجیے. وہی میں عرض کر رہا نا، امریکہ نے تو چائنا کے اوپر بھی سینکشنز لگائی تھی، امریکہ اسی طریقے سے ایران کے اوپر بھی سینکشنز لگائے گا. سینکشنز کوئی الٹیمیٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے. جس طرح جنگ سے پہلے آپ ملکوں کو سیج کرتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. یہ الٹیمیٹ اسٹریٹجی ان اٹ سیلف کچھ نہیں ہوتی، یہ مینز ہوتے ہیں کسی اور اسٹریٹجی تک پہنچنے کے لیے. اور ایران نے آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ دکھایا ہے پچھلے 40-50 سال سے کہ سینکشنز کے باوجود بھی کچھ ممالک ہیں وہ چل سکتے ہیں. ایران لیکن مجھے اب اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں یا امریکہ کی طرف سے جو بات چیت آ رہی ہے کہ وہ سینکشنز مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے لگا سکیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ اس ریٹرک کے اندر بھی نرمی دیکھیں گے، کیونکہ امریکہ کی بھی لارجر اسٹریٹجی یا لارجر انٹرسٹ اسی بات میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کا پرسنل انٹرسٹ پلس امریکہ کا بھی انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یا جو امریکہ نے شروع کی تھی، یہ جنگ ریلیف کی طرف جائے، یہ پیس کی طرف جائے، یہ امن کی طرف جائے اور امریکہ اپنا فٹ پرنٹ جو ہے اس کو وہاں پہ ڈیکریز کرے. سو آئی ایم شیور کہ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ اس ریٹرک میں نرمی دیکھیں گے، اسپیشلی سراؤنڈنگ دس انٹائر ڈسکشن سراؤنڈنگ سینکشنز. افیکٹولی اسٹرینگولیٹ کر سکیں گے اس اکنامک سینکشن سے آپ کے خیال؟ دیکھیں انہوں نے پہلے ملٹری اپلیکیشن سے پالیسی کیپچولیشن اچیو کرنے کی کوشش کی امریکہ نے، وہ دیٹ ڈنٹ ورک. انہوں نے اپنا جو موزیک ڈیفنس سسٹمز اور اپنے کمانڈ سٹرکچرز، جو 12 دن کی پہلی جنگ ہوئی ہے ان کی، اس کے بعد ایران نے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے آرگنائز کیا اپنے ڈیفنس کو. ملیٹرلی دے ور ریڈی ٹو ٹیک آن دس، اور انہیں پتہ تھا کہ ان کا رسپانس جو ہے میزائل ٹیکنالوجی میں اور میزائل رسپانس اور پھر کمانڈ سٹرکچرز، کیپیٹیشن ہو رہی تھی لیڈرشپ کی پلس ملٹری. تو انہوں نے ایگزیکٹلی، اور پھر جو ہاریزنٹل ایکسپینشن کی ملٹری وار کی ان دا مڈل ایسٹ، دیٹ واز اے ویری گڈ اسٹریٹجی ایز فار ایز ایران از کنسرن. اس کے وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی پاکستان نے حالانکہ کنڈیم کیا اس کو، بٹ اینی ویز اس کے بعد پھر آپ نے پالیسی کیپچولیشن کی کوشش کی ڈیورنگ دی نیگوسیشنز. پھر آپ نے جو ہرمز کے اندر جو آپ نے امان کے ساتھ، اب یہ اکنامک کر رہے ہیں اینڈ دے آر ایکسپیکٹ. اچھا جب پہلے ملٹری ایسکلیشن کی تو پھر دے ور ایکسپیکٹنگ کہ جی لوگ تو سڑکوں پہ نکل آئیں گے، 3-4 دن کی جو وار تھی، اور ابھی بھی دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم اکنامک پریشر اتنا بلڈ کریں گے کہ لوگ باہر آئیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول بی ایبل ٹو برنگ پیپل، ایرانین پیپل آن دا اسٹریٹ ود دس. وہ اس وقت مینٹلی تیار ہیں. پوسٹ وار ایران کے اندر بھی ایک چیز ضرور چلے گی، بٹ ناٹ فار ان دس وار، اس وار کے اندر نہیں. رائٹ ملک صاحب 30 seconds I have to conclude this show. جی I will obviously say that diplomacy is the only solution to the problem, اور اس حوالے سے جو کاوشیں ہیں وہ جاری ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ چائنا کے حوالے سے، دیکھیے اگر اس اپنا ہرمز کو بلاکیٹ کر دیتا ہے امریکہ، پراپرلی بلاکیٹ کر دیتا ہے، تو وہ تو آٹومیٹکلی رک جائے گا. چائنا اس کو مانے یا نہ مانے، کیسے پھر یعنی چائنا ول کم اینڈ فائٹ دی US؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو
تو وہ اگر اس وہاں سے تیل کا آمد و رفت بالکل بند کر دیتے ہیں امریکن بلاکیڈ لگا کے، تو اس کا اثرات تو ہوں گے، لیکن ون ہوپس کہ اس طرف نہ جائیں اور اس مسئلے کو پرابلم یہ نا کہ ملک صاحب وہ پھر کرٹیکل منرلز کے اوپر جو ہے وہ ان کو پریشان کر سکتے ہیں نا امریکہ کو. یہ بات بھی تو ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ان کے پاس اس کی مینوفیکچرنگ کی ٹیکنالوجی ہے امریکہ یا دوسرے ملکوں کی بنسبت. سو دے آلسو ہیو سم آپشنز اویلیبل. چائنا کے پاس بھی ہے یہ راستہ کہ وہ کیا کرتا ہے. بٹ انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ. دیکھتے ہیں بہرحال پاکستان اس ایفرٹ سے کوئی پیس ریسٹور کرا سکے تو وہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے، ریجن کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ جنرل زاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایمبیسڈر ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. احمد حسن عربی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں خانوں کی گفتگو سن رہے تھے. ظاہر ہے اس میں ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان بریک تھرو کراتا ہے، پاکستان کوئی پیس ریسٹور کراتا ہے، پاکستان اگر کوئی بڑی ایفرٹ کرتا ہے جس سے دنیا اور ریجن جو ہے وہ سکون میں جائے، کیونکہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں چیزیں، اسٹیل میٹ سا ہو گیا ہے دنیا کے لیے بھی یہ پریشانی، اور آگے بھی یہ ریزالو ہوتا نہیں دکھتا اگر پاکستان جیسا ملک اس کو ریزالو نہیں کرا پاتا ایران کا نیبر ہونے کی وجہ سے بھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.